ایگزام آنے والا ہوتا ہے نا تو اسٹوڈنٹ پریشان رہتا ہے کسی طریقے سے اس کو پیپر کا کوسچن مل جائے. ہمارے بہار وغیرہ میں تو آپ نے سنا بھی ہوگا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ 10th کے یا 12th کے پیپر لیک ہو گئے, کروڑوں روپیہ لوگ دے کر کے پیپر لیک کر دیتے ہیں. تو ایگزام کے پہلے اگر سوال پتہ لگ جائے تو ہر آدمی پاس ہو جائے. قیامت کے دن جو ایگزام ہمیں دینا ہے, میں قربان جاؤں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, آپ نے اس دن کا پرچہ آؤٹ کر دیا اور قیامت کے دن کا پہلا پرچہ اور پہلے پرچے کے 5 سوالات آپ نے بتا دیا. لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ, قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. وہ جواب عبد الغفار کو بھی دینا ہے, مولانا فاروق عمری صاحب کو بھی دینا ہے, میرے نوجوان بھائیوں آپ کو بھی دینا ہے, امیروں کو بھی دینا ہے, غریبوں کو بھی دینا ہے, علماء کو بھی دینا ہے اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دینا ہے. لا تزول قدم ابن آدم, کوئی آدم کا بیٹا بچ نہیں سکتا جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. پہلا سوال ان عمرہ فیما افنا, میرے بندے تو نے اپنی عمر کو کہاں گمایا, تو نے اپنی زندگی کو کہاں فنا کیا, تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا. دوسرا سوال وان شبابہ فیما ابلا, میرے بندے تو نے جوانی کو کہاں پرانا کیا, تیری جوانی کہاں ختم ہوئی, تو نے جوانی کو کہاں گزارا. یا اللہ پہلا سوال تو نے کر لیا پوری زندگی کا, یہ دوسرا سوال الگ سے جوانی کے بارے میں کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جوانی انسان کی زندگی کا سب سے گولڈن دور ہے میرے بھائی. جو ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں آج وہ جب چلتے ہیں اور ان کی کمزور ہڈیاں درد کرتی ہیں تو ان کو اپنی جوانی کی طاقت کے دن یاد آتے ہیں. عربی میں ہم لوگوں نے نحو کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ لیتا جو ہوتا ہے نا وہ ایسی چیز کی آرزو کرنے کے لیے آتا ہے جو ممکن نہ ہو. تو ہم نے عربی نحو کی کتابوں میں پڑھا تھا لیت الشباب یعود, کاش کہ جوانی لوٹ آتی. جوانی کبھی لوٹ کے نہیں آتی, یہ ناممکن ہے. جوانی کبھی دوبارہ نہیں ملے گی میرے بھائی. یہ جوانی اس لیے نہیں ہے کہ آپ برباد کر دیں, اس جوانی کا حساب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا. اسی جوانی میں خالد بن ولید اللہ کی تلوار بنے تھے, اسی جوانی میں مصعب بن عمیر نے اپنا فیشن چھوڑ کے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا تھا, اسی جوانی میں اسامہ بن زید کو نبی نے لشکر کا کمانڈر بنایا تھا, اسی جوانی میں عثمان غنی اپنی نظروں کو شرم و حیا سے بھرتے ہیں اور اپنے آپ کو غیرت اور حیا کا علمبردار بناتے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں, آپ کی جوانی بڑی قیمتی ہے اور دشمن آپ کو ٹارگٹ کر رہا ہے. یہ پہلی وجہ ہے. ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ کیونکہ دشمن کے نشانے پر ہے. دوسری وجہ ہمارا نوجوان اس لیے بھی دین سے دور ہے کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے مقصد حقیقی کو بھلا دیا ہے. زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے میرے بھائی, زندگی کا مقصد صرف ایک بہترین زندگی گزارنا نہیں ہے. یہ زندگی ہمیں امانت کے طور پہ ملی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. میرے بندو, ہم نے تم کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم تمہارا امتحان لے کہ کون زیادہ بہتر عمل کرتا ہے. ہمارا عمل کیسا ہے, اللہ امتحان لینے کے لیے ہمیں اس نے پیدا کیا ہے. ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, یہ زندگی کا مقصد ہے. اور دنیا کا دستور ہے میرے بھائی کہ جو چیز اپنا مقصد پورا نہ کرے اسے کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیا جاتا ہے, اسے کباڑ میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ مائک کام نہ کرے کیوں لگاؤں گا میں اسے, یہ گھڑی کام نہ کرے کیوں کڑائی میں پہنوں گا اسے, یہ کیمرہ کام نہ کرے کیوں ریکارڈنگ اس سے کی جائے گی. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دیجئے میرا جینا اللہ کے لیے, میرا مرنا اللہ کے لیے, میری نماز اللہ کے لیے, میری قربانی اللہ کے لیے, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. آج ہمارا نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا ہے. زندگی میں صرف انجوائے کرنا ہے, مزہ لینا ہے. ارے مزہ لینا اور انجوائے کرنا یہ مومن کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. شریعت کی حد میں رہ کے آپ مزہ لیں, شریعت منع نہیں کرتی, مگر آپ مقصد زندگی کو بھول جائیں. ہر وہ مزہ, ہر وہ
لطف، ہر وہ انجوائمنٹ، ہر وہ انٹرٹینمنٹ جو آپ کو آپ کے مقصد سے دور کر دے وہ حرام ہے میرے بھائی۔ اگر کرکٹ کا میچ آپ کو نماز سے دور کر دے وہ کرکٹ کا میچ آپ کے لیے حرام ہے۔ اگر آپ کا موبائل آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے اس موبائل کا استعمال آپ کے لیے حرام ہے۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مال بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اولاد بڑی محبوب چیز ہے، مگر خبردار تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ تو ہمارا نوجوان دین سے دور ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے۔ تیسری وجہ ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج یہ دنیا پرست بن چکا ہے۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے، معاف کرنا، یہ 4 مالے کی مسجد لوگوں کے چندے اور تعاون سے بنی ہے۔ یہ کاروباری لوگ نہ ہوتے، یہ تجارت کرنے والے لوگ نہ ہوتے تو آج اتنی شاندار مسجد وسیع میں کھڑی نہ ہوتی۔ یہ مدارس، یہ دعوتی مرکز، یہ مسجدیں، یہ سب اصحاب ثروت اور اصحاب خیر کی کہ چندے اور تعاون سے چل رہی ہیں۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے میرے بھائی، دنیا کمانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا یہ برا ہے۔ کیا صحابہ نے پیسہ نہیں کمایا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف، آج تک آپ نے سنا ہوگا صحابہ پھٹا پرانا کپڑا پہنتے تھے، پیون لگا کپڑا پہنتے تھے۔ کبھی ان صحابہ کی بھی زندگی پڑھو جو کروڑ پتی تھے۔ عبد الرحمن بن عوف اس زمانے کے ملینئر بلینئر تھے، کروڑ پتی ارب پتی تھے، اور کہتے ہیں اتنی برکت دی تھی مجھے اللہ نے کہ پتھر کے نیچے بھی ہاتھ ڈالتا تھا تو مجھے امید نکلتی تھی کہ سونا نکلے گا۔ بہت برکت دی تھی اللہ۔ مدینہ میں آئے تھے، زیرو تھے، صحابہ نے زیرو سے شروعات کی تھی۔ مکہ سے مدینہ آئے تھے، 1 پیسہ ہاتھ میں نہیں تھا اور فری میں سب مل رہا تھا۔ حضرت سعد بن ربی جو انصاری بھائی ان کے ساتھ جن کا اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن یہ میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم نکاح کر لینا۔ تم نئے ہو مدینہ میں، رشتہ ملے نہ ملے میں تمہارے لیے قربانی دے دوں گا، تم نکاح کر لینا۔ تمہیں گھر چاہیے، میرا گھر ہے، آدھا تم لے لو۔ یہ میرے کھجوروں کے باغ ہے، محنت میں کروں گا، کام میں کروں گا، جو پیداوار ہوگی آدھی تم لے لینا۔ فری میں گھر بس رہا ہے، فری میں مال مل رہا ہے، مگر صحابہ خوددار تھے۔ مسلمانوں، تمہارے نبی کے صحابہ نے یہ سبق بھی دیا ہے کہ اپنی خودداری کو کبھی ختم مت کرنا۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، کہ چند ٹکوں کے بدلے آج ہمارا کتنا مسلمان نوجوان ہے، چند ٹکوں کے بدلے آج وہ اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں۔ اور ہماری کتنی بہنیں ہیں جو آج کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی مشرک کے ساتھ پیار اور محبت کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر کے اپنا دین چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ دین اتنا سستا نہیں ہے، دین اتنا حقیر نہیں ہے کہ چند سکوں میں دین کو بیچ دیا جائے۔ یہ دین اللہ کی سب سے قیمتی دولت ہے میرے بھائی۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، توحید پر بنایا۔ جب گھر سے نکلو اور شرک کے بازاروں کو دیکھو تو 1000 بار اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب نے ہمیں توحید پر بنایا، رب نے اپنے دین پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا نوجوان دنیا پرست بن چکا ہے، اور مجھے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ آپ نے فرمایا مل فقر اخشی علیکم، اے میرے صحابہ، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد غریب ہو جاؤ گے، ولیکن اخشی ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ دنیا تمہارے لیے پھیلا دی جائے گی اور دنیا کے چکر میں تم لڑنے لگو گے، مقابلہ کرنے لگو گے، اور دنیا تم کو ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کی تھی۔ خوب پیسہ کماؤ میرے نوجوان ساتھ، لیکن جائز حد میں رہ کر کے، اور اس پیسہ کمانے کو اپنی زندگی کا مقصد مت بناؤ۔ اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، بمبئی والے ہیں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، مرد کس کو کہتے ہیں؟ ہم سے کوئی پوچھے صاحب مرد کس کو کہتے ہیں، تو ہمارے یہاں مردانگی کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے کہ صاحب مرد وہ ہے، مرد وہ ہے، مرد وہ۔ قرآن میں مرد اللہ نے کسے کہا ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لو۔ اللہ نے مرد کس کو کہا ہے؟ قرآن کا 18واں پارہ کھولو، سورہ نور میں اللہ نے مرد کس کو قرار دیا؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما
تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ نے فرمایا کہ مرد وہ ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا کاروبار ان کو نماز سے کبھی غافل نہیں کرتا، کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ مرد تو وہ ہے، وہ مرد نہیں ہے جس کا کاروبار اس کو اللہ سے دور کر دے، جس کی دولت اسے دین سے دور کر دے۔ میرے بھائی، دولت کے ساتھ ساتھ اگر دینداری ہے، یہ سونے پر سہاگا ہے۔ دعا کرو اللہ ایسے دولت مند اور امیروں کو ہمارے سماج میں اور پیدا کرے۔ تو دنیا پرستی میں ہمیں برباد کر دیا۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جس نے ہمارے نوجوانوں کو دین سے دور کیا ہے۔ بھائی، بمبئی سے آپ کو واپی جانا ہے، بہترین ہائی وے بنا ہوا ہے۔ اب آپ اس ہائی وے کو چھوڑ کر کے کوئی ایسا راستہ پکڑ لیں جو آپ کو لے کے جا رہا ہے پونا کی طرف، تو شاید آپ گھوم گھام کر کے واپی پہنچ جائیں، گجرات پہنچ جائیں، مگر آپ کا ٹائم بہت برباد ہوگا۔ یہ ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں، دنیا کے راستوں کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک ہائی وے بنا ہے، ایک بہترین راستہ بنا ہے، تو دنیا کا کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اس راستے کو چھوڑے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے بھی ہمیں ایک ہائی وے دیا ہے، اور وہ کون سا ہائی وے ہے؟ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک۔ اے میری امت کے لوگوں، میں تم کو ایسے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں رات بھی دن کی طرح روشن ہے، جو 24/7 وہ راستہ بالکل کلیئر ہے، وہاں تم کو کبھی اندھیرا نہیں ملے گا۔ میں تم کو وہ شریعت دے کے جا رہا ہوں، میں تم کو وہ دین دے کے جا رہا ہوں جہاں تم کو کبھی اندھیرا نہیں ملے گا، اور اگر اس سے تم ہٹو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ہمارا نوجوان، آپ یقین کیجئے اتنے جذبے کے ساتھ یہ تیسری عید منا رہا ہے کہ آپ شاید وہ جذبہ اس کا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر نہیں دیکھ لیں۔ کروڑوں، اس امت کے اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اس تہوار پر اور اس کام پر۔ ہمارا نوجوان محنت کر رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، مگر کہاں؟ غلط جگہ اس کی انرجی خرچ ہو رہی ہے۔ وہ شاہراہ مصطفیٰ سے ہٹ گیا، وہ نبی کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ گیا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے اس لیے اپنی امت کو خبردار کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، اور جب اختلاف کا دور آئے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو میری سنت کو اور میرے طریقے کو فالو کرنا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے خلفاء راشدین جس طریقے سے میری سنت کو پکڑے رہیں گے تم بھی پکڑے رہیں گے۔ آج ہمارا نوجوان سنت کو چھوڑ کے بدعت کے راستے پہ چلا گیا۔ محرم آیا، الگ بدعت شروع، سفر کا مہینہ آیا، الگ بدعت شروع، ربیع الاول کا مہینہ آیا، تیسری عید شروع، خواجہ صاحب کا مہینہ آیا، مزاروں پہ سجدے شروع، شیخ عبد القادر جیلانی کا مہینہ آیا، 11ویں شروع، شعبان کا مہینہ آیا، شب برات شروع۔ ہر مہینے کی کوئی بدعت ہے میرے بھائی، سال کا کیلنڈر بھرا ہے بدعتوں سے۔ شیطان نے اس امت کو بدعتوں میں ڈالا، اور شرابی کو احساس ہے کہ وہ شراب پی کے گناہ کر رہا ہے تو امید ہے کہ وہ توبہ کر لے گا۔ چور کو پتا ہے وہ چوری کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، ایک دن توبہ کر لے گا، مگر جو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، اور جس کو اس کے امت کے مولویوں نے، شکم پرست مولویوں نے یہ پٹی پڑھائی ہے۔ کل ایک صاحب کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، کہنے لگے صاحب کوئی دلیل نہیں ہے عید میلاد النبی کی، کوئی دلیل نہیں، ہم مانتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارا عشق ہے، ہمارا پیار ہے، مصطفیٰ سے ہماری محبت ہے، ہم منائیں گے۔ لو بھائی، بات ختم ہو گئی۔ ابھی تک تو دلیل دی جا رہی تھی، اب آج خود قبول کر لیے کوئی دلیل نہیں ہے، بس عشق ہے۔ تو بھائی صاحب، شریعت عشق کی بنیاد پہ نہیں چلتی ہے، شریعت دلیل کی بنیاد پر چلتی ہے۔ اگر ہر انسان اپنی لاجک اور اپنی خواہش نفس کے مطابق چلے تو دین کا تو تیہ پاچا ہو جائے گا، دین برباد ہو جائے گا۔ کل جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف آپ پڑھیں گے، سورہ کہف میں اللہ نے اپنے نبی کو ایک نصیحت کی، ایک حکم دیا، فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے نبی، آپ کسی ایسے انسان کی اطاعت مت کیجئے گا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اور جو ہر معاملے میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ آج یہ تینوں چیزیں ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جائیں۔ نماز کا ٹائم ہے، مسجد کے پاس سے جلوس محمدی نکل رہا ہے، وہ محمد الرسول اللہ
جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، آج اس نبی کی پیدائش کے جشن کے نام پہ بمبئی کی سڑکیں جام کی جائیں گی، پورے انڈیا میں، پورے ملک میں آج راستے جام کیے جاتے ہیں۔ جس نبی نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، آج ہم دوسروں کا ڈی جے بجا بجا کے دوسروں کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ کوئی محبت رسول نہیں، یہ شکتی پردرشن ہے، یہ طاقت کا اظہار ہے۔ ارے طاقت کا اظہار ہی کرنا ہے تو نبی کی سنتوں کو اپنا لو، آؤ مسجد میں 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرو، رب کی توحید پر آ جاؤ، اس سے بڑھ کے کوئی طاقت کا کام نہیں ہے۔ غلط چیزوں کے ذریعے طاقت کا پردرشن کرتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ ہم نے خواہشات کی پیروی کو دین کا نام بنا دیا۔ ایک صاحب کہتے ہیں، صاحب لوگ پوچھتے ہیں عید میلاد النبی منانا کہاں لکھا ہے؟ رسول کے عاشقوں کی قسمت میں لکھا ہے۔ یہ جواب ہے، رسول کے عاشقوں کی قسمت میں لکھا ہے تو ٹھیک ہے، قرآن کو کنارے کر دو بھائی، اب جس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ کرے، اور کہ پوچھے بھائی یہ کہاں لکھا ہے، تو میری قسمت میں لکھا ہے۔ بھائی صاحب یہ نبی کا دین نہیں ہے۔ محبت رسول تو اس ابو بکر نے کی تھی کہ جب نبی کا انتقال ہوا، صحابہ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، عمر فاروق جیسا ہوشیار اور سمجھدار اور ذہین انسان کہتا ہے میرے نبی انتقال نہیں کیا ہے، میرے نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے، میرے نبی زندہ ہیں، باحیات ہیں، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے 40 دن کے بعد آئے تھے، میرے نبی بھی آئیں گے اور ان لوگوں کی گردن مار دیں گے جو آج کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی۔ مگر اس موقع پر ابو بکر صدیق، جن کو عام طور سے مانا جاتا تھا بڑے نرم دل تھے، حضرت عمر کے مقابلے میں ان کا دل بڑا کمزور تھا۔ ابو بکر صدیق آتے ہیں اور آتے ہیں حضرت عمر سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر مارے غصے کے بیٹھتے نہیں ہیں، سیدھے اماں عائشہ کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں اور سامنے اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے اور آپ کی باڈی، آپ کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، نبی کی پیشانی کو چومتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی طبت حیا و میتا، اے میرے نبی آپ زندگی میں بھی پاک تھے اور انتقال کے بعد بھی آپ پاک ہیں، اور اے میرے نبی اللہ تعالیٰ سب کو ایک موت دیتا ہے، لن یجمع اللہ علیک موتتین ابدا، اللہ 2 موت آپ کو نہیں دے گا، ایک موت سب کو آتی ہے وہ آپ کو آ چکی ہے۔ ابو بکر صدیق کا کلیجہ دیکھو، نبی کی موت کا اقرار کرتے ہیں، اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں اور نبی کے ممبر کے بغل میں کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں قرآن کی وہ آیت پڑھتے ہیں جو ہزاروں بار صحابہ نے سنی تھی، مگر صحابہ کہتے ہیں آج ایسا لگ رہا تھا پہلی بار وہ آیت سن رہے ہیں، وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، محمد تو ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر ان کی وفات ہو جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو اپنی ایڑی کے بل پلٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد ابو بکر صدیق نے کہا کہ وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی، اور جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سن لے کہ آپ 63 سال کی زندگی گزار کے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، قد مات، اللہ نے آپ کو موت سے ہمکنار کر دیا ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، محبت رسول بڑا ایموشنل ٹاپک ہے، ہر مسلمان کے دل میں رسول کی محبت ہے، مگر اس محبت کے اظہار میں آپ آزاد نہیں ہیں۔ کوئی کیک کاٹ رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، ایک ویڈیو دیکھا خوبصورت لڑکیوں کو بٹھا کے نمائش کی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جس نبی کی بیٹیاں، جس نبی کے گھر کی عورتوں نے کبھی چہرہ اپنا کسی غیر مرد کے سامنے نہیں کھولا، آج اس نبی کی پیدائش کے نام پر، اس نبی کی محبت کے نام پر تم بے حیائی کا ننگا ناچ کھیل رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے، اور شرم ان کو آنی چاہیے جو ان چیزوں کو دین کا نام دیتے ہیں۔ میرے بھائی ٹھیک ہے، دنیا کی مستیوں کے نام پہ، دنیا کی رنگ رلیوں کے نام پہ لوگ ہزاروں غلط کام کرتے ہیں، لیکن جہاں آپ نے دین کا ٹائٹل لگایا تو دین تو قرآن و حدیث کا نام ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کا نام دین۔ اور آگے بڑھیے، ہمارا نوجوان دین سے دور ہے۔ کیوں دور ہے؟ یہاں پہ ہمارے یو پی کے گونڈا بستی سدھارتھ نگر کے بہت سارے بھائی لوگ ہیں، میں جاتا ہوں، بمبئی بھی آتا ہوں، ادھر سدھارتھ نگر میں بھی پروگراموں میں جاتا ہوں، سب ماشاءاللہ بڑے پکے توحید والے ہیں، موحدین کا گاؤں ہے۔ پوچھو صاحب آپ کے یہاں جہیز چلتا ہے؟ مولوی صاحب دبا کے چلتا ہے، ایک دم چلتا ہے۔
اتنا چلتا ہے کہ مت پوچھئے، جتنا کوالیفائڈ لڑکا ہے اسی حساب سے بولی لگتی ہے۔ اچھا یہ جہیز کیوں چل رہا ہے؟ سماج میں رائج ہو گیا ہے، مولوی صاحب نہیں دیں گے نہیں لیں گے تو سماج میں ناک کٹ جائے گا۔ بھائی صاحب یہ ناک جس کو بچانے کے لیے آپ نے آج قوم کی کتنی غریب بیٹیوں کا جینا حرام کیا ہے، اللہ کیا اس کا کون حساب دے گا؟ ان غریب بیٹیوں کا باپ کیا کرے گا جس کے پاس مزدوری کرتا ہے، روز کنواں کھودتا ہے، روز پانی پیتا ہے، وہ کہاں سے اپنی بیٹیوں کی شادی کرے گا؟ وہ بینک سے لون لے گا، وہ گھر گروی رکھے گا، وہ اپنی کڈنی بیچے گا، وہ کیا کرے گا؟ ہم نے آج ان رسم و رواج کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ کے رکھا ہے، اور ماشاءاللہ مونچھوں پہ تاؤ دے کے کہتے صاحب بڑے پکے اہل حدیث۔ معاف کرنا میرے بھائی، اگر آپ شادی بیاہ کے معاملے میں رسم و رواج کی پابندی کرتے ہیں اور مسجد میں آپ لاکھ سینے پر ہاتھ مارتے رہیں، لاکھ آپ آمین زور سے بولتے رہیں، لاکھ آپ رفع الیدین کرتے رہیں، آپ اہل حدیث نہیں ہیں۔ اہل حدیث وہ ہے جس کی شادی بیاہ میں، جس کے معاملات میں، جس کے لین دین میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، جو ہر چیز میں نبی کے طریقے کو فالو کرتا ہو۔ آپ کب سے لوگوں کو راضی کرنے لگے؟ بھائی لوگ کبھی راضی نہیں ہو سکتے، لوگوں کی زبان آپ کبھی بند نہیں کر سکتے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ ارے لوگوں کو کیا خوش کرنا بھائی، جس دن مریں گے نا لوگ مٹی دینے آئیں گے تو مٹی دینے کے ٹائم بولیں گے یار بہت اچھا آدمی تھا، اس کے پہلے تو کسی کی زبان سے بڑی مشکل سے یہ لفظ نکلتا ہے بہت اچھا آدمی تھا۔ یہ جملہ سننے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا، زندگی میں بہت مشکل ہے یہ جملہ کسی کے منہ سے آپ سنیں۔ تو میرے بھائی ایسے لوگوں کو راضی کر، اللہ کو راضی کرو۔ حضرت امیر معاویہ نے اللہ کے نبی کی پیاری بیوی اور ہم سب کی پیاری ماں اماں عائشہ کو خط لکھا۔ دیکھو ہمارے نوجوان بیٹے ہیں، علماء سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں بمبئی میں آتا ہوں، بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، مولوی صاحب آپ کی تقریر بہت سنتے ہیں، اچھا محبت ہے تو کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب کے ساتھ سیلفی لیتے ہیں۔ بھائی سیلفی لینا یہ محبت کی نشانی نہیں، آپ علماء سے رہنمائی لیں، علماء سے دین کے مسائل پوچھیں، علماء کے سامنے اپنی پرابلمز بیان کریں، یہ ہے اصل علماء سے محبت۔ اب دیکھو حضرت عائشہ نبی کی بیوی ہیں، نبی کے انتقال کے بعد صحابہ کو کوئی پرابلم آتی تھی اماں عائشہ سے پوچھتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ